अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा मौजू है भारत और अमेरिका के ताल्लुकात और इसमें जियोपॉलिटिकल मफादात की कन्वर्जेंस कि किस तरह दोनों ममालिक इक़्तिसादी मफादात को लेके आगे चल रहे हैं और उसमें हुकूक इंसानी की, सियासी आज़ादियों की सूरत हाल बिल्कुल सानवी होके रह गई है। एलन मस्क यानी ट्विटर और टेस्ला के सरबराह के साथ मुलाकात में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो कि इन दिनों अमेरिका के दौरे पे हैं, बड़ी दिलचस्प मुलाकात हुई और उस मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने एलन मस्क को भारत में मज़ीद सरमायाकारी करने की तरग़ीब दी, उन्हें बावर कराया कि आपका बेहतरीन पार्टनर, बेहतरीन पोटेंशल है भारत में सरमायाकारी के लिए। और इस मुलाकात के बाद एलन मस्क, जो कि ट्विटर के भी सरबराह हैं, आपको मालूम है ट्विटर के मालिक हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि भारतीय वज़ीर आज़म वाकई अपने मुल्क को बहुत अजीज़ समझते हैं, उन्हें अपने मुल्क की बड़ी फ़िक्र है और इसीलिए वो हमें बार बार हम पे ज़ोर डाल रहे हैं कि आप भारत में मज़ीद सरमायाकारी करें। अब इसीलिए उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस बात को समझते हैं और बड़ी सरमायाकारी हम ज़रूर करेंगे। अब मालूम आपको होगा कि इस वक्त एलन मस्क या ट्विटर के की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली टेस्ला कार्स, वो नई फैक्ट्री की जगह तलाश कर रही है, यानी बहुत बड़ी सरमायाकारी भारत में अभी करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि सस्ती अशिया की पैदावार के लिए, जिस तरह उन्होंने चीन का इंतखाब किया था, चीन से चूँकि अमेरिका और चीन का इस वक्त मुकाबला है, तो चीन से दूर ले जाके उसकी जगह भारत को बेहतरीन ऑप्शन के तौर पे पेश किया जाए सरमायाकारी के लिए। और ऐसे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत सारी सरमायाकारी, बहुत सारी प्रोडक्शन जो कि अब तक चीन में हो रही थी, भारत मुंतकिल हो जाएगी। और इसके लिए वो साजगार माहौल है जो भारतीय हुकूमत ने गुज़श्ता 20-25 बरसों से फ़राहम कर रखा है गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए। और इस तमाम तर सूरत हाल में जमहूरी हुकूक या सियासी आज़ादियाँ बिल्कुल सानवी हो गई हैं। उसका अंदाज़े से लगा लें कि नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद एलन मस्क से किसी ने पूछा कि ट्विटर पे जो पाबंदियां हैं भारत में, उसके बारे में क्या कहते हैं। और इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि जेक डोर्सी, एक जो बानी अरकान में से ट्विटर के, उन्होंने कुछ अर्सा पहले इल्ज़ाम लगाया था कि 2020-21 में जो मुजाहरे हुए और उन मुजाहरों से मुतालिक जो मवाद ट्विटर पे डाला गया, भारतीय हुकूमत ने उसको हटाने का मुतालबा किया था और ये तंबीह की थी कि अगर ये मवाद ना हटाया गया तो हम ट्विटर को बंद कर देंगे। तो जब एलन मस्क से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी इसमें मसला क्या है, हम अगर किसी मुल्क में ऑपरेट करेंगे तो हमें मकामी कवानीन का बिल्कुल एहतराम करना पड़ेगा, और अगर हमने मकामी कवानीन का एहतराम न किया तो ज़ाहिर है ट्विटर बंद हो सकता है। तो ये एक सीधा साधा सा जवाब था एलन मस्क की तरफ से। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्हें बुनियादी तौर पे अपना बिज़नेस बढ़ाना है। उन्हें सियासी आज़ादियों, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह है, इस किस्म की चीज़ों के साथ कोई सरोकार नहीं है। इन इंडिया इस वक्त एक उसकी उड़ान बहुत ऊंची जा रही है और इसका अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि इंडिया की प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो एयर ने हाल ही में एयरबस से 500 नए पैसेंजर तैयारे ख़रीदने का एक मुआहदा किया है। इस तरह बेशुमार दूसरी अमरीकी और यूरोपीय कंपनियां भी अपने लिए नए मौक़े तलाश कर रही हैं। स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कोऑपरेशन की या ताउन की के मंसूबों पे बातचीत चल रही है। और इसका दूसरा, अगर आप मवाजना करें कि भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस हवाले से एक बड़ी दिलचस्प नशिस्त हुई हाल ही में। मोहसिन हामिद साहब हैं, जो कि उन्होंने एक मशहूर नावल लिखा था रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। तो लाहौर की एक यूनिवर्सिटी के साथ एक पॉडकास्ट में
انہوں نے محسن حامد صاحب نے کہا کہ پاکستان اب ایک ایسی ریاست ہے جس میں عملاً کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ان کا کانٹیکسٹ جو تھا اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ ہونے والے مقدمات، ان کے جو درجنوں مقدمات ان کے خلاف قائم ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے سیاسی غیر یقینی صورتحال پھیلی ہوئی ہے۔ غلام سرور خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، چودھری پرویز الہی کی ایک مقدمے میں بیل ہوتی ہے، دوسرے مقدمے میں پھنسا لیا جاتا ہے۔ یہی کام عمران خان اور دوسرے رہنماؤں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس کانٹیکس میں محسن حامد صاحب نے کہا کہ پاکستان میں اب عملاً کوئی بھی محفوظ نہیں رہا ہے، اور حتیٰ کہ ویل کنیکٹڈ لوگ، یعنی جو بااثر لوگ ہیں معاشرے کے، ان کو بھی اس صورتحال کا مقابلہ کرنا اب مشکل معلوم ہو رہا ہے۔ اب مشکل کیوں معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی ایک جھلک قائد اعظم یونیورسٹی میں ہونے والے ہولی کے تہوار کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے جاری کیا گیا ایک خط ہے۔ مارچ میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ہندو برادری نے ہولی کا تہوار منایا، بالکل ایسی ہے جیسے ہم عید مناتے ہیں، اور کرسچنز، ہمارے عیسائی جو شہری ہیں، کرسچن شہری پاکستان کے، دنیا بھر میں بلکہ، وہ کرسمس مناتے ہیں، ایسٹر مناتے ہیں۔ تو اس طرح بیساکھی اور ہولی کا تہوار ہندو کلچر کا ایک حصہ ہے، اور وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں کچھ سندھی ہندو ہیں، انہوں نے مل ملا کے ایک بڑا فنکشن کیا۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہونے والے ہولی کے تہوار کے رد عمل کے طور پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا ایک خط ہے جو انہوں نے تمام یونیورسٹیوں کو بھیجا ہے، اور اس میں انہوں نے شروع تو اس طرح کیا کہ یونیورسٹیوں کا مقصد درد مند، دل رکھنے والے، ہمدرد، پڑھے لکھے اور بہترین انسانوں کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ زندگی کے چیلنجوں سے نمٹ سکیں۔ ساتھ میں انہوں نے اس خط میں یہ بھی لکھا کہ بدقسمتی سے اس ملک میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ہماری سماجی ثقافتی اقدار سے ڈسکنیکٹڈ ہے، اور اس سے ملک کا اسلامی تشخص مجروح اور کمزور ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک یونیورسٹی میں، نام نہیں لیا، ایک یونیورسٹی میں ہولی کا تہوار منانے سے تشویش پیدا ہوئی ہے اور ملک کا امیج یا تشخص متاثر ہوا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت اس ملک میں تمام شہری برابر ہیں۔ اسی طرح آرٹیکل 19-20 کے تحت تمام مذہبی اقلیتوں کو اپنے تہوار منانے اور اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ لیکن اس خط میں جو کچھ لکھا گیا اس سے یہ لگتا ہے کہ ہندو یا کرسچنز وہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک یونیورسٹی کو مانیٹر کرنے والی، اس کا نگران ایک ادارہ ہے، اور یونیورسٹیاں علم و دانش کی آماجگاہ ہوتی ہیں، کرٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، لبرل سوچ کو، تعلیم کو، شعور کو اجاگر کرنے کا ایک مقدس جگہ ہے۔ وہاں کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی طرف سے اس قسم کا خط کا آنا بذات خود پاکستان میں اس وقت جو انحطاط ہے، جاری انحطاط ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ سماجی ہے، چاہے انٹلیکچول ہے، اس کی ایک غمازی ہوتی ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی ہندو تہوار جو کہ ہمارے باقاعدہ شہری ہیں، پاکستان کے برابر کے شہری ہیں آرٹیکل 25 کے تحت، ان کے تہوار کو منانے پر ان کے خیال میں اس ملک کا اسلامی تشخص متاثر ہوا ہے۔ حالانکہ قائد اعظم نے اپنی بڑی مشہور تقریر میں کہا تھا کہ یہ ملک مسلمانوں کے لیے، تمام اقلیتی جو مذہبی اقلیتیں ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ان سب کے لیے آزاد ہے۔ ہم اکٹھے رہتے بھی ہیں، اکٹھے جشن بھی مناتے ہیں، اور اگر ہندو شہریوں کا ہم نے تہوار منا لیا، ہمارے کچھ طلباء نے، روشن خیال طلباء تھے، تو اس پہ کیا قیامت آ گئی ہے۔ بلکہ اس کے حوالے سے کسی بھی تحفظات کا ذکر میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اب ہمارے آئین کے آرٹیکل 25 کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس طرح آرٹیکل 18، 19، 20 میں جو مذہبی اقلیتوں کو آزادیاں دی گئی ہیں اس کی بھی ایک لحاظ سے نفی ہے۔ تو یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور پاکستان کس سمت میں رواں ہے، ثقافتی، سیاسی
اور آئینی اعتبار سے، یعنی جس انداز میں اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، پھر اس کا اندازہ لگائیے کہ محسن حامد صاحب نے یہ بھی حوالہ دیا کہ وہ ایک استنبول سے بولونیا، اٹلی کا شہر ہے، وہاں کی فلائٹ پہ تھے، اور اس میں دیکھا کم از کم 30 افراد پاکستان سے تھے، زیادہ تر نوجوان تھے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ سال تقریباً 9 لاکھ افراد پاکستان سے نکلے تھے روزگار کی تلاش میں۔ اس سال ابھی پہلے 5 مہینوں میں کوئی 3,15,000 کے قریب جا چکے ہیں۔ ان میں بہت بڑی تعداد انجینئرز کی ہے، ڈاکٹرز کی ہے، جو پاکستان میں اپنا مستقبل نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور ان کے خیال میں اب یہاں پہ امکانات محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو حال ہماری معیشت کا ہے اس وقت، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنے میں کسی کو کوئی عار نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف اقتصادی بدحالی ہے، دوسری طرف انٹلیکچول، سیاسی اور میں سمجھتا ہوں آئینی بدحالی بھی ہے۔ یعنی جو کچھ ہندوؤں کے ہولی کے تہوار کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ایک خط آیا ہے، جس طرح وہ بیان کیا گیا ہے، وہ ہم سب کے لیے باعث شرم ہونا چاہیے۔